بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. صلوات محمد. ایک مرتبہ اور بلند حضرت سید الشہداء کے مکتب شہادت میں ہم درس حیات حاصل کر رہے ہیں. اور وہ بھی حضرت حق سبحانہ و تعالی کے اس اسم گرامی، اسم عظیم، بلکہ اسم اعظم کی تجلیوں کے سہارے کہ جو الحی القیوم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس معبود کے جو حی ہے، قیوم ہے. اس آیت کریمہ کے ضمن میں نے گزارش کی کہ یہ آیت بیان توحید کے باب میں جامع ترین آیت ہے، یعنی پوری آیت الکرسی، اور علم عرفان نظری کا جامع ترین متن ہے، کامل ترین متن ہے. یہ بھی گزارش کی کہ اسی کے بطون سے علم عرفان عملی حاصل ہوتا ہے. لیکن جو علمی اور فنی تقاضے ہوتے ہیں کسی گفتگو کے، وہ بھی پورے کرنے ہوتے ہیں، اور جو مجلسی تقاضے ہوتے ہیں وہ بھی پورے کرنے ہوتے ہیں. جو درمیان میں سوالات آتے ہیں، بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بھی ایڈریس کرنا پڑتا ہے. میں نے ابتدائی تقریروں میں بعض ڈیفینیشنز کی طرف اشارہ کیا تھا کہ حیات کی، لائف کی ڈیفینیشنز کیا ہیں، حیات کی تعریفات کیا ہیں، کس کس طرح تعریف کی گئی ہے زندگی کی. جب تک زندگی کی تعریف سمجھ میں نہیں آئے گی، زندگی کیا ہے سمجھ میں نہیں آئے گا، اس وقت تک الحی کے معنی روشن نہیں ہوں گے. دیکھیے، روشن ہونے کے بھی طریقے مختلف ہوتے ہیں. کبھی کبھی کوئی شے روشن ہوتی ہے مگر اس کی روشنائی دوسروں کے لیے قابل افہام نہیں ہوتی.
کوئی چیز، کوئی مطلب آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں واضح ہے، آپ مطمئن ہیں، مگر کبھی قدرت نہیں ہوتی کہ اپنے اطمینان کو دوسرے تک کیسے منتقل کریں۔ ایک چیز روشن ہے اپنی جگہ، مگر دوسرے تک، اور عموماً جو حقیقتوں کے بیان میں ابہام پیدا ہوتا ہے وہ اسی مقام پہ جہاں الفاظ کا پیرہن پیکر حقیقت پر کوتاہ ہو جاتا ہے۔ حقیقت اپنی جگہ ہے، مگر جو پیرہن بیان ہے، پیرہن سخن ہے، جو لفظوں کا پیرہن ہے وہ کوتاہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اور ذرا درست تعبیر اختیار کی جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ الفاظ خیانت کر جاتے ہیں، الفاظ خیانت کر جاتے ہیں، الفاظ میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ حقائق کو جوں کا توں منتقل کر دیں۔ تمام عرفاء کے درمیان جو تعبیرات میں اختلاف ہے وہ اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے، یہ بھی عارف وہ بھی عارف، یہ بھی صاحب کشف و شہود وہ بھی صاحب کشف و شہود، لیکن ان کے بیان میں اور ان کے بیان میں تفاوت ہے۔ یہ تفاوت کیوں ہے؟ یہ بھی عین ممکن ہے کہ کشف و شہود کے منازل میں ہی تفاوت ہو، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ مقام بیان میں تفاوت ہو۔ تو اس سے بھی گزرنا ضروری ہے، اور اس سے گزرنے کے لیے سہارا انہی کا لینا پڑتا ہے کہ جن کا بیان بھی اپنا بیان نہ ہو، اسی نے انہیں بیان سکھایا ہو۔ الرحمن یاد ہے نا سلسلے، اسی نے خلق فرمایا، اسی نے بیان سکھایا، جن کا بیان بھی اس کا بیان ہے۔ اسی لیے میں گزارش کر رہا ہوں، یہ کوئی عقیدت مندانہ بیان نہیں ہے، یہ کوئی اپنے مسلک کی مسلک پرستی نہیں ہے۔ جو میں کہتا ہوں کہ معرفت کی راہ بس ایک ہے، منحصر ہے، منحصر کس میں؟ راہ محمد و آل محمد۔ منحصر ہے یہ راہ۔ راہ طے کرنے کے لیے راہبر چاہیے، راہبر کے بغیر راہ طے نہیں ہوتی، راہ اور راہبر ضروری ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف راہ کے لیے دعا نہیں کی، دعا نہیں سکھائی، راہ کو راہبروں کے ساتھ جوڑ کر متعارف کرایا۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں قرآن مجید میں امامت کا ذکر کہاں ہے؟ قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ امام معصوم ہونا چاہیے؟ یہی ایک دعا تو ہے خدا کی قسم جس کے لیے ہم 5 بار نماز پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صراط راہ ہے، الذین رہبر ہیں، کیسے کہ جو نہ کبھی گمراہ ہوئے ہوں، نہ غضب الہی کا شکار ہوئے ہوں، یعنی معصوم ہوں۔ خلاصہ نماز سورہ حمد ہے، سورہ حمد دعا ہے۔ دعا کیا ہے؟ ہم اپنی تعبیر میں کہیں تو بس یہ کہیں پروردگار ہمیں معصوم اماموں کے رستے پر چلاتا ہے۔ پروردگار ہمیں معصوم اماموں کے راستے پر ثابت قدم رکھ۔
ہدایت کر تو اس راستے کی، ثابت قدم رکھ تو اس راستے پر جو معصوم اماموں کا راستہ ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بہرحال اس وقت سورہ حمد میرے موضوع میں شامل نہیں ہے، لیکن یہ کہ مقام استشہاد میں بہت سی باتیں درمیان میں آتی ہیں، اس لیے گزارش کر دی میں نے، اشارہ کر دیا۔ اور یاد رکھیے گا یہ بھی مسلک پرستی نہیں ہے، غور کیجیے، تعبیر میں اختلاف ہو سکتا ہے، جوہر تعبیر ایک ہے، لفظ بدل دیجئے، جوہر معنی وہی ہے، لفظ بدل دیجئے۔ اچھا لفظ کون سا لفظ بدلنا چاہتے ہیں؟ معصوم کوئی ایسا خراب لفظ ہے کہ اس سے آپ کو چڑ ہے؟ ہمیں تو معصوم کا لفظ بہت اچھا معلوم ہے، بڑا دلاویز ہے، لفظ بھی معنی بھی، معصوم لفظ بھی بہت اچھا ہے، معصوم معنی بھی بہت اچھے ہیں۔ وہ کیسے لوگ ہوں گے جنہیں لفظ معصوم ہی اچھا نہیں لگتا؟ جنہیں لفظ معصوم اچھا نہیں لگتا انہیں شخص معصوم کیسے پسند آ سکتا؟ صلوات پڑھ دیجئے۔ یہ اپنی اپنی طبیعت اور تربیت اور ماحول کا دخل بھی ہوتا ہے۔ کفار و مشرکین مکہ پہچانتے تھے کہ یہ معصوم ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ حضور کو جانتے تھے کہ یہ امین ہیں، یہ صادق ہیں۔ صادق و امین ہونا یہ گواہی، یہ عصمت کی گواہی ہے، اور کس چیز کی گواہی ہے؟ یہ معصوم ہونے کی گواہی ہے۔ صادق و امین ہونا معصوم ہونے کی گواہی ہے۔ سب کہتے تھے یہ صادق ہیں، امین ہیں، مگر اسی صادق اور امین کو اس کے پاس امانتیں بھی رکھتے تھے، اس صادق کے پاس امانتیں بھی رکھتے تھے، مگر شقاوت کس درجہ تھی؟ اسی کو جس کو صادق سمجھتے تھے، اسی کو جس کو امین سمجھتے تھے، اسی کو جس کے پاس امانتیں رکھی تھی، اسی کو قتل کرنے کے لیے حصار کر کے کھڑے ہو گئے، اپنی امانتیں واپس لیے بغیر۔ یہ نہیں کہ پہلے امانتیں لے لیتے، اس کے بعد قتل کے در پہ ہوتے، امانتیں ابھی انہی کے پاس ہیں اور انہی کو قتل بھی کر رہے ہیں۔ غور فرمایا آپ نے؟ اس کی مثالیں اب بھی مل جائیں گی۔ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑے عالم علی ہیں، مگر ان سے علم نہیں لیں گے۔ معلوم ہے کہ سب سے اچھا اور سب سے سچا فیصلہ علی کرتے ہیں، مگر ان سے فیصلہ نہیں کرائیں گے۔ معلوم ہے کہ سب سے زیادہ شجاع علی ہیں، مگر ان کو رہبر و امام نہیں بنائیں گے۔ جہاں ایک ہی ذات میں علم بھی ہو، شجاعت بھی ہو، عدل و انصاف بھی ہو، ساری صفتیں کمال پر ہو، اسی کو تو معصوم کہتے ہیں، اور کسے معصوم کہتے ہیں؟ یہ تو خیر لفظ سے لفظ اور جملے سے جملہ اور کلمے سے کلمہ جڑا ہوا ہے اور زبان پہ آ جاتا ہے تو عرض کرتا چلا جاتا ہوں۔
بات تو یہ ہو رہی تھی کہ ہمیں راہ طے کرنی ہے، بغیر رہبر کے طے نہیں ہو سکتی۔ راہ کون سی طے کرنی ہے؟ راہ عرفان طے کرنی ہے، عرفان نظری بھی، عرفان عملی۔ عرفان نظری اور عرفان عملی دونوں کہاں ہے؟ آیت الکرسی میں جمع ہے۔ آیت الکرسی کی تفسیر میں ظاہر ہے کہ تفسیر کا بھی حق ادا ہونا ہے اور تعویل کا بھی حق ادا ہونا ہے۔ آج اب بات آ گئی زبان پر تو میں تفسیر اور تعویل کا فرق اور ذرا واضح کر دوں۔ ایک ہوتا ہے ترجمہ، ایک ہوتا ہے ترجمانی، ایک ہوتی ہے تفسیر، ایک ہوتی ہے تعویل۔ ترجمہ یہ ہے کہ کہنے والے نے جو الفاظ ادا کیے وہ جس زبان میں ادا کیے، آپ نے دوسری زبان میں وہی بات کہہ دی، لیکن نہ کچھ گھٹایا نہ کچھ بڑھایا۔ حالانکہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ گھٹانا بڑھانا پھر مترجم کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے۔ جہاں الفاظ خود ہی گھٹ جائیں یا بڑھ جائیں، اختیار میں نہیں ہوتا۔ اب لفظ اللہ ہے، اس میں جو جلال ہے، جو جمال ہے، جو معانی ہے، وہ سب آپ ترجمے میں لفظ معبود لکھ دیں، وہ کیفیت ہی نہیں پیدا ہوگی، وہ حقیقت ہی نہیں بیان ہوگی۔ تو بہرحال، اور یہ بھی ذہن سے نکال دیں کہ ترجمے کے معنی ہے صرف ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کرنا۔ حقیقت ترجمے کی یہ ہے کہ لفظ کو لفظ سے بدل دیا جائے، یہ ترجمہ ہے، چاہے ایک ہی زبان میں کیوں نہ ہو۔ عربی کا ایک کلمہ عربی کے دوسرے کلمے سے بدل دیا جائے، جو مترادف کلمے ہوں، یہ ترجمہ ہے۔ اچھا، ایک لفظ کے بدلے ایک لفظ رکھ دیا آپ نے، یا ایک لفظ کے بدلے دو لفظ رکھ دیے، جس سے اس لفظ کے صرف بدل فراہم کر دیا آپ نے، یہ ہے ترجمہ۔ تفسیر کیا ہے؟ اب اس معنی کی، یہ اس لفظ کی مزید وضاحت، اس مفہوم کی وضاحت تفسیر ہے۔ وہ بھی لفظوں میں جس قدر کرتے چلے جائیے، تفسیر ہے۔ توجہ رکھیے گا، اس مدرسہ حسینی میں جس کی بنیادی کتاب قرآن مجید ہے، ہمارے ہر طالب علم اور ہر سامع کو تفسیر اور تعویل کے معنی بہت روشن طور پر معلوم ہونے چاہیے۔ میں مثال عرض کروں کہ فرض کیجئے کہ میں ایک اندھے کنویں سے نکالا گیا، کچھ نہیں جانتا، دنیا و ما فیہا۔ اب میں نے ایک لفظ سنا، واٹر، مجھے معلوم ہی نہیں واٹر کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا واٹر یعنی کیا؟ تو کسی نے کہا واٹر یعنی پانی۔ یہ کیا ہوا؟ ترجمہ۔ میری پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا پانی یعنی کیا۔ تب کہا گیا پانی ایک میٹر ہے، ایک مادہ ہے، سیال ہے، لکوڈ ہے، بے رنگ ہے، اس سے آگ بجھائی جاتی ہے، پیاس بجھائی جاتی ہے، اس سے کھیتوں کی سینچائی ہوتی ہے۔ وہ خود تو لذت نہیں رکھتا، مگر ہر پھل میں اسی سے لذت پیدا ہوتی ہے۔ اس میں تو کوئی رنگ نظر نہیں آتا، وہ بے رنگ نظر آتا ہے، مگر اسی سے ہر پھول کی رنگت قائم ہے، اسی سے زندگی ہے۔ اب یہ سب کیا ہے؟ یہ سب تفسیر ہے۔ ایک لفظ واٹر یا لفظ پانی کی تفسیر، جب تک آپ لفظوں میں بیان کرتے چلے جائیں گے اوصاف معنی، اوصاف وجود، اس وقت تک تفسیر ہوگی۔ ابھی بھی میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آئے گا، آئے گا۔ جتنی تفسیر بڑھتی چلی جائے گی، حیرت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ پانی، کیا چیز کہی آپ نے؟ پانی
لکوڈ ہوتا ہے، اچھا، بے رنگ ہوتا ہے، اچھا، اور اسی سے سب میں رنگت ہوتی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ خود بے لذت ہوتا ہے، اسی سے ہر پھل کی لذت ہوتی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ جب تک تفسیر ہوتی رہے گی، مفاہیم کا اضافہ ہوتا رہے گا، حیرت بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ ہے تفسیر، ترجمہ لفظ کو لفظ سے بدلنا، تفسیر اس کی وضاحت کرتے جانا، تشریح کرتے جانا، عروس معنی کی زلفوں کو بکھیرتے جانا۔ یہ ہے تفسیر۔ مگر اس سے نتیجہ کیا ہوگا؟ مفاہیم کی کثرت اور ازدیاد حیرت۔ مفاہیم کی کثرت، ازدیاد حیرت، حیرت بڑھتی چلی جائے گی، سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا، یہ کیا، کون سا وجود ہو سکتا ہے، یہ کون سی شے ہو سکتی ہے، یہ ممکن بھی ہے کہ نہیں ممکن ہے، یہ افسانہ ترازی تو نہیں کر رہے ہیں، خود جس چیز میں لذت نہ ہو وہ دوسری چیز میں لذت کیسے پیدا کر دے گا، جس میں خود ایک بھی لذت نہیں ہے وہ ہر چیز میں گونا گون لذتیں کیسے پیدا کر دے گا، جس میں خود رنگ نہیں ہے وہ دوسری چیز میں رنگ کیسے پیدا کر دے گا، اور جس میں کوئی ایک رنگ نہیں ہے وہ ہر چیز میں گونا گون رنگتیں کیسے پیدا کر دے گا۔ حیرت بڑھتی جائے گی، پریشانی بڑھتی جائے گی، جب تک رہے گا تفسیر کا سلسلہ۔ اب کوئی شخص آئے گا کہے گا حیرت نہ کرو، آؤ، وہ میرا ہاتھ پکڑے گا اور لے جائے گا اور دوسری طرف سے پانی لائے گا، ہاتھ پہ پانی رکھ دے گا، کہا پی کے دیکھو پیاس بجھتی ہے کہ نہیں۔ پیاس بجھتی ہے کہ نہیں، آگ پر ڈال کے دیکھو آگ بجھتی ہے کہ نہیں، پودے میں پانی ڈال کے دیکھو، دیکھو پیڑ سرسبز و شاداب ہوتا ہے کہ نہیں، دیکھو یہ مرجھایا ہوا پھول تر و تازہ ہو جاتا ہے کہ نہیں، دیکھو اس پھل میں لذت پیدا ہوتی ہے کہ نہیں۔ جب تک لفظوں میں خصوصیتیں بیان ہو رہی تھیں وہ تھی تفسیر، جب ہاتھ میں پانی آ گیا یہ ہے تعویل۔ ایک ہے ترجمہ، ایک ہے تفسیر، ایک ہے تعویل۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ اب سنیے گا میرا جملہ۔ ہمیں تعویل کا طعنہ دینے والے، یہ کہنے والے کہ تم اہل تعویل ہو، سوچیں تو کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہاں ہاں ہم اہل تعویل ہیں، ہمیں ناز ہے، ہمیں فخر ہے، ہم قرآن کو صرف تفسیر کے سہارے پہ چھوڑتے نہیں۔ کی تعویل ہے۔ جب تک ہم کہیں گے اہدنا الصراط المستقیم، صراط کی تفسیر جب تک کرتے رہیں گے صراط طے نہیں ہوگی، حیرت بڑھتی چلی جائے گی۔
المستقیم سیدھا راستہ. سیدھا راستہ کون سا ہوتا ہے؟ جس پر سب سچ بولا جاتا ہے. سیدھا راستہ کون سا ہوتا ہے؟ جس میں امانت داری ہوتی ہے. سیدھا راستہ کون سا ہوتا ہے؟ جس میں تقوی ہوتا ہے. سیدھا راستہ کون سا ہوتا ہے؟ جس میں نماز پڑھی جاتی ہے. سیدھا راستہ کون سا ہوتا ہے؟ جس میں روزہ رکھا جاتا ہے. سیدھا راستہ کون سا ہوتا ہے؟ جس میں حج کیا جاتا ہے. سیدھا راستہ کون سا ہوتا ہے؟ جس میں صدقے دیے جاتے ہیں. سیدھا راستہ کون سا ہوتا ہے؟ جس میں قربانیاں دی جاتی ہیں. جب تک لفظوں میں بیان کرو گے یہ سیدھا راستہ معمہ بن جائے گا. ہمیں لفظوں میں نہیں، تعویل بتاؤ، دکھاؤ یہ ہے سیدھا راستہ. کسی نہ آج تک بنی ہے نہ کبھی بنے گی. اس کے بعد صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ. اب لوگوں کی تفسیر بھی تاریخ اور تذکروں میں نہیں ہوگی. ان لوگوں کا راستہ. کن لوگوں کا راستہ؟ جو سچے ہوتے ہیں. کن لوگوں کا راستہ؟ جو نماز پڑھتے ہیں. کن لوگوں کا راستہ؟ جو حج کرتے ہیں. کن لوگوں کا راستہ؟ جن پہ نعمت نازل ہوتی ہے. کن لوگوں کا راستہ؟ جن سے اللہ راضی ہوتا ہے. ارے ان لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے ہمارے ہاتھ میں دو تو صحیح. تفسیروں کے سہارے سے کہاں کہاں بھٹکتے رہیں گے. تفسیروں کے سہارے سے کہاں بھٹکتے رہیں گے. ہمیں تعویل چاہیے، تعویل. اسی لیے اللہ نے کہا داعی رسول ہم نے صرف قرآن سنانے کے لیے نہیں بھیجا ہے، امت کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں رکھا. من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ تفسیر سے تعویل تک کا سفر ہے. صلوات پڑھ محمد. تفسیر و تعویل کا فرق سمجھ میں آیا؟ تفسیر و تعویل کا فرق سمجھ میں آیا؟ ہم ہیں اہل تعویل اس لیے کہ ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ ہے رہبر کا. ہم اہل تعویل ہیں، ہمیں ناز ہے، فخر ہے. ہم اہل ترجمہ بھی ہیں، اہل تفسیر بھی ہیں، اہل تعویل بھی ہیں. یہ تو ممکن ہے کوئی اہل ترجمہ ہو لیکن اہل تفسیر نہ ہو. یہ بھی ممکن ہے کہ اہل تفسیر ہو اہل تعویل نہ ہو، مگر برعکس ممکن نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص اہل تفسیر ہو اور اہل ترجمہ نہ ہو، اور اسی طرح یہ ناممکن ہے کہ کوئی اہل تعویل ہو اور اہل تفسیر ہو اہل ترجمہ نہ ہو. تو جو اہل تعویل ہے اس کے پاس تفسیر بھی ہے، ترجمہ بھی. یہ مدرسہ حسینی ہے. میدان غدیر سے میدان کربلا تک
میدان غدیر سے میدان کربلا تک یہ وہ صراط ہے جو اہل تعویل کی صراط ہے۔ صلوات پڑھنے محمد و آل یہ وہ صراط ہے جو اہل تعویل کی صراط ہے۔ اس لیے کہ ہمارے ہاتھوں میں رہبر کا ہاتھ ہے، ہمیں معلوم ہے یہ ہیں سچے۔ اب تفسیر، صرف تفسیر کے سہارے پتہ کیسے چلے گا کون سچا ہے؟ آپ حضرات کو تجربہ ہے، عملی زندگی سے جوڑ کے دیکھیے ان باتوں کو۔ پارلیمنٹ میں میں آپ کے ملک کی بات نہیں کرتا ہوں، آپ یہاں مہمان ہوں، اگرچہ مہمان ہونے کی حیثیت سے آپ کو میری بات احترام سے سننی چاہیے۔ مگر خیر، میں چونکہ مہمان ہوں اس لیے آپ کو کچھ نہیں کہتا۔ آپ کے یہاں بہت اچھی پارلیمنٹ ہوگی، بہت اچھے وزیر ہوں گے، بہت اچھے ممبران پارلیمنٹ ہوں گے، بہت اچھے سیاستداں ہوں گے، بہت اچھے سماجی کام کرنے والے ہوں گے، زندگی کے ہر شعبے میں بہت اچھے اچھے لوگ ہوں گے۔ آخر بالآخر مسلمان ملک ہے۔ خیر امت میں نہ کہیں فتنہ ہوگا، نہ کہیں فساد ہوگا، نہ کہیں جھوٹ ہوگا، نہ کہیں خیانت ہوگی، نہ کہیں رشوتیں لی جاتی ہوں گی، نہ کہیں انسانی جان تلف ہوتی ہوگی۔ آخر یہ جملہ لوگوں کو یاد ہوگا نا، یہ رسول پاک نے دنیا سے جاتے جاتے جو آخری خطبہ کہا تھا، اس خطبے میں کہا تھا دیکھو جیسے قرآن کی حرمت ہے، جیسے کعبے کی حرمت ہے، جیسے سرزمین حرم کی حرمت ہے، ایسے ہی تمہارے مال کی حرمت ہے، تمہاری ایک دوسرے کے لیے جان کی حرمت ہے، ایک دوسرے کے لیے تمہاری عزت آبرو کی حرمت ہے۔ یہ سب تو مسلمانوں کو یاد ہے نا، اور کہیں یاد ہو نہ یاد ہو، یہاں تو ہر فرد کو یاد ہوگا نا۔ اور جب یہ سب یاد ہے تو پھر کافی ہے نجات کے لیے، دنیا بھی آپ کی بہشت، آخرت بھی آپ کی۔ یہ کیسا بہشت بنا ہوا ہے ملک آپ کا، کیسا جنت نظیر، کوئی نہ لغو بات ہے، نہ کوئی فتنہ ہے، نہ کوئی فساد ہے، سب امن اور چین، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کی کیفیت میں فرزندان توحید زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہم آپ سے تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے۔ ہم ان ملکوں کی بات کر لیتے ہیں کہ جہاں اسلام نہیں ہے، کلمہ گو نہیں ہے، تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ ہر سیاسی رہنما دوسرے کو کہتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، ہم سچ بول رہے ہیں۔ ہر پارٹی کا آدمی دوسری پارٹی کو کہتا ہے، ارے میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں، اپنے دیش کی، آپ خواہ سنجیدہ ہو گئے اس کا کیا کہنے۔ ہر پارٹی کا آدمی دوسری پارٹی کو کہتا ہے یہ غلط بیانی کرتے ہیں۔ اور دیکھیے جھوٹ بولتے ہیں مگر جھوٹ کا احترام کتنا کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے آداب معلوم ہے کیا ہے؟ آپ جھوٹے کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے، ورنہ کہیں گے کہ آپ غیر پارلیمانی زبان استعمال کر رہے ہیں۔ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں جھوٹ بولیں؟ آپ کہیں غلط بیانی کر رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں، یہ لفظ جو ہے قبول ہے۔ یعنی دیکھیں نا، جھوٹ کا احترام سکھایا جا رہا ہے، جھوٹے کا احترام سکھایا جا رہا ہے۔ اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ رسم چلی کب سے ہے۔ جھوٹے کے جھوٹ پر پردہ ڈالنا اور جھوٹے کو سچا کہنا، یہ رسم کہاں سے چلی میں اس کی تعیین نہیں کر سکتا، مگر عموماً دیکھی جاتی ہے یہ بات وہیں جہاں بات حکومت کی ہوتی ہے۔ آدمی تو
دو چار، وہ کہاں اتنے تکلفات وغیرہ جانتا ہے؟ عام آدمی لے مین وہ سچ اور جھوٹ کو دو دو چار کے، بھائی یہ سچ بول رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، تم جھوٹے ہو یہ سچے ہیں. لیکن یہی جھوٹے سچے جب پارلیمنٹ میں پہنچ جاتے ہیں تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جھوٹے ہیں. پابندی ہے، آپ نے جھوٹے کو جھوٹا کیوں کہا؟ پارلیمنٹ کی توہین کی. یہ غیر پارلیمانی زبان ہے. یہ سبق نہ جانے کب سے مسلمانوں نے سیکھ لیا. غیر پارلیمانی زبان ہے. ٹھیک ہے انہوں نے جھوٹ کہا تھا، آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ کہا تھا؟ آپ یہ کہیے کہ غلط بیانی سے کام لیا تھا. سبحان اللہ. جھوٹ کا احترام کتنا ہے اور سچ کی بے ارزشی کیسی، کیسی سچ کی تذلیل ہے. ایسا لگتا ہے سچ کے گلے میں رسی باندھ کر کھینچا جائے. جھوٹ کو سرفراز کیا جا رہا ہے، جھوٹ کو تخنشی کیا جا رہا ہے، سچ کے گلے میں رسی باندھ کر کشاں کشاں پھرایا جا رہا ہے. یہ ہمارے ملکوں اور ایوان سیاست کے حال. بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی، بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. لیکن بہرحال میں تو صرف یہ گزارش کر رہا تھا کہ تعویل ضروری ہے، اس لیے کہ الفاظ کے سہارے سے بات نہیں بنتی. کوئی کچھ کہہ دیتا ہے پھر کہتا ہے جناب میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں تھا، آپ غلط سمجھے. اکثر ہمارے بیانات نہیں، آپ بالکل حاشا و کلا، آپ یقین کیجئے میں آپ کے ملک کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں. ہمارے وزیر اعظم صاحب کچھ کہیں گے، ہوم منسٹر صاحب کچھ کہیں گے، کوئی صاحب کچھ کہیں گے، اور دوسرے جب کچھ لوگ کھڑے ہوں گے آپ نے یہ کیا کہہ دیا، ہمارے دل کو ٹھیس پہنچی کہ نہیں آپ غلط سمجھے، میرا یہ مقصد تھوڑی تھا. اور یہ میڈیا والے جو ہیں نا یہ ہماری بات کو موڑ کے پیش کرتے ہیں، توڑ کے پیش کرتے ہیں. اور جب میڈیا والے آئیں گے جناب آپ ہمیں کیوں الزام دے رہے ہیں، تو پھر میڈیا والوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی بات کہہ دی جائے گی. سب خوش رہیں، یعنی ایک پالیسی ہے کہ سب راضی رہیں. ہم سب سے راضی رہیں، ہم سب سے راضی رہیں، سب ہم سے راضی رہیں. یہ ایک پالیسی ہے. ایک پالیسی. الفاظ کی دنیا میں جب تک تفسیر ہوگی یہی ہوگا. الفاظ کی دنیا میں جب تک تفسیر ہوگی یہی ہوگا کہ لفظ آئیں گے کہیں گے ہمارا مقصد یہ نہیں تھا یہ تھا. سچے کون؟ صراط مستقیم ان کا راستہ جو سچے ہوں. مثال آ گئی ہے ورنہ مجھے معلوم ہے اب جب مثال آ گئی تو اسے مکمل کر دوں. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے مواقع فراہم کیے جہاں صرف لفظوں سے بات نہ بنے کہ سچا کون، کھلے میدان میں نظر آئے سچا کون. قرآن نے کہا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب اہل تفسیر کیا کریں گے، سچ کسے کہتے ہیں؟ اب پہلے تو یہی بحث ہوگی کہ یہاں صدق سے مراد صدق منطقی ہے کہ صدق فلسفیانہ ہے، صدق خارجی ہے کہ صدق داخلی ہے. مولانا صدق کی کتنی قسمیں ہیں؟ قضایا کی صداقت کا معیار کیا ہے؟ کیا فی الواقع و فی نفس الامر سچے ہیں، یا یہ کہ بیان قائل جو کہنے والا ہے اس کے باور میں یہ حقیقت ہے، اس کے گمان میں یہ حقیقت ہے، سچ ہے. سچ کا معیار کتنا ہے؟ منطقی کے حوالے آپ کو کر دیا جائے تو سب سمجھ میں آ جائے گی بات. سچ کا معیار کیا ہے؟ تو تفسیر قیامت تک ہوتے رہے گی. پہلے کہ سچ کیا ہے، پھر یہ ہوگا کہ سچ کے ساتھ ہونے کے کیا معنی ہے. کون سی بات ہے جس پہ بحث کی گنجائش نہیں ہے؟ ساتھ ہونے کے کیا معنی ہے،
سچ کیا ہے، سچا کون ہے، ساتھ ہونے کے کیا معنی ہیں، یہ سب تفسیر کے میدان میں جائیں گے، بکھر کے رہ جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے ایسا موقع فراہم کیا میدان مباہلہ میں، کہا تفسیر کا دروازہ بند، ہم تعویل فراہم کر رہے ہیں۔ دیکھو سچ کسے کہتے ہیں، دیکھو سچ کسے کہتے ہیں، دیکھو سچا کسے کہتے ہیں۔ دیکھو سچ کسے کہتے ہیں، دیکھو سچا کسے کہتے ہیں۔ کہا ہمارے حبیب آپ اعلان کر دیجئے۔ اب آگے یہ مثال تو عرض کر کے بڑھوں نا۔ مجھے معلوم ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، مجھے اس کی کیا کرنی ہے، تفسیر یا تعویل؟ کہاں تک پہنچنا ہے، تفسیر تک یا تعویل تک؟ اور ابھی تو ترجمہ بھی نہیں ہوا، ابھی ترجمہ نہیں ہوا، مولانا ابھی ترجمہ نہیں ہوا، الحی کا ترجمہ ابھی نہیں ہوا۔ لوگ 10 دن تقریریں کرتے ہیں اپنے علم کے اظہار میں، میں 10 دن گزار دیتا ہوں اپنی عاجزی کے اظہار میں۔ ہم سے تو قرآن کے ایک کلمے کا ترجمہ نہیں ہو پاتا۔ الحی کا ترجمہ آسان ہے کیا؟ ترجمہ آسان نہیں ہے تو تفسیر کیا ہوگی؟ اور تفسیر جب ممکن نہ ہو تو تعویل تک پہنچنا کہاں ممکن ہوگا؟ ہم جیسوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ قرآن کا ترجمہ کر سکیں یا تفسیر یا تعویل، مگر یہ کہ حق خود کرم فرمائے۔ اور اس نے لطف فرمایا، اس نے کرم فرمایا، اس نے کہا، ہم نے کہا ہے اہدنا الصراط المستقیم کہو، صراط الذین انعمت علیہم کہو، تو ہم دکھائیں گے تمہیں کہ ان پر نعمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ہم کبھی رضوان کو بھیجیں گے، کپڑے لے کر جائے گا، کہے گا یہ اللہ نے بھیجا ہے۔ ہم کبھی ستارہ نازل کریں گے تاکہ معلوم ہو کہ یہ ہیں جن پر اللہ کی نعمتیں ہیں۔ کبھی ہم ملائکہ کو ان کے پاس بھیجیں گے، کبھی ہم ان کو اپنے پاس بلائیں گے۔ ہم جب کہیں گے کونوا مع الصادقین تو بس کہہ کے چھوڑ نہیں دیں گے کہ ہمیں معلوم ہے قیامت تک آنے والے کیسے کیسے ذہین ہوں گے، اور یہ عقل عیار بشری کیا کیا گل کھلائے گی۔ لفظ صدق کے معنی میں اختلاف کریں گے، سچ کسے کہتے ہیں یہ ثابت نہ کر پائیں گے، سچا کسے کہتے ہیں اس میں اختلاف کریں گے، ساتھ ہونے کے معنی کیا ہوتے ہیں اس میں اختلاف کریں گے۔ اس لیے میں اسباب لطف و کرم، میں نے کہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو ابہام میں نہیں چھوڑوں گا، تحیر میں نہیں رہنے دوں گا، بھٹکنے کے راستے بند کر دوں گا، سارے راستے بند کر کے دکھاؤں گا۔ آؤ میدان مباہلہ میں۔ کیسا کریم ہے ہمارا رب، کیسا رحیم ہے، کیسا رحمان ہے، کیسا ہادی ہے۔ ہادی وہی ہے، ہادی ہے تو اس نے ہدایت کے تمام حق ادا کر دیے، وہ رب ہے تو اس نے ربوبیت کے تمام تقاضے پورے کر دیے۔ ہم ہادی ہیں نا تو ہم کوئی ابہام نہیں چھوڑیں گے، ہم کوئی ابہام نہیں چھوڑیں گے۔ ہم نے جب کہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو ہم دکھائیں گے سچے کون ہیں۔ اعلان کریں حبیب، مسئلہ توحید کا تھا، مسئلہ کاہے کا تھا؟ توحید کا۔
مجھے تو سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ فرزندان توحید مباہلے کا ذکر کیوں نہیں کرتے. خدا کی قسم مسئلہ توحید کا تھا. تثلیث و توحید کی جنگ تھی، شرک اور توحید کی جنگ تھی. اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا؟ فمن حاجك من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على المشركين. کافرین ہے کیا ہے بھائی؟ بحث توحید کی ہے. بحث توحید کی ہے. تثلیث حق ہے یا توحید؟ ہونا چاہیے تھا لعنت اللہ علی المشرکین یا لعنت اللہ علی الکافرین. ہے لعنت فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. آؤ اور لعنت کریں جھوٹوں پر. بھئی جو لوگ کہتے ہیں کہ لعن نہیں کرنا چاہیے، ان سے کہیے اللہ رسول کو حکم کیوں دے رہا ہے؟ کس چیز کا حکم ہے اور کس کو؟ نبی رحمت، رحمت للعالمین، صاحب خلق عظیم، صاحب خلق عظیم. انک لعلی خلق عظیم. سند کس نے دی؟ قرآن نے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. سند کس نے دی؟ قرآن نے. وہی قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کہیے فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. آؤ اللہ کی لعنت قرار دے جھوٹوں پر. اب لعنت سے وہی گھبرائے گا جہاں جھوٹ کا شائبہ ہو. شائبہ جھوٹ سے بچیے. جھوٹ سے بچیے. مسلک کی بات نہیں ہے، مذہب کی بات نہیں ہے. جھوٹ سے بچیے. جھوٹ سے بچیے. سچوں کے ساتھ ہو جائے. اعلان خدا ہے زبان مصطفیٰ پر. آؤ لعنت کے لیے جمع ہو. قرآن بھی نہ پڑھوں، آیت نہ پڑھوں. اب تک تو کہتے تھے تعویل بیان نہ کیجئے، ترجمہ بھی نہ کروں. ترجمہ بھی نہ کروں. اس فقرے کا کیا ترجمہ ہے؟ فنجعل، قرار دیں لعنت اللہ. نقطہ نقطہ نقطہ. قرار دیں نقطہ نقطہ نقطہ. جھوٹوں پر قرار دیں، خط جھوٹوں پر. اور انسان سے کہیں خالی جگہ پر کرو. لوگ کہیں گے یہ کیا؟ کہیں گے اللہ نے قرآن تمہارے امتحان ہی کے لیے تو اتارا ہے. خالی جگہوں کو پر کرو. ہمارے سابق ایجوکیشن منسٹر صاحب تشریف فرمائیں اور مسکرا رہے ہیں. کیا ان کی ماں نے ان کی تربیت کی ہے، خدا انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. اور ان کے یہ مسئلہ بڑا اہم ہوتا ہے، تربیت کا مسئلہ. کل یہ مجھ سے ایک جملہ فرما رہے تھے جناب نجرانی صاحب کہ
دیکھیے بعض جگہوں پہ فیشن ہو گیا ہے کرسی پہ بیٹھنا مجلسوں میں. جو لوگ معذور ہیں، مجبور ہیں، بزرگ ہیں، طبی ضرورت ہے، ان کے لیے تو ٹھیک ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ فرش اعضاء پر بیٹھنا درخت اگتا ہے زمین پر، فضا میں نہیں. زمین پر، خاک پہ بیٹھو، خاک نشینی سیکھو، سوگواری کے آداب، خاکساری کے آداب، عزاداری کے آداب. کچھ بھی ہو آپ، علامہ ہو، فہامہ ہو، انٹلیکچوئل ہو، سائنسداں ہو، صاحب عہدہ ہو، صاحب منصب ہو، کچھ بھی ہو، آ کہاں رہے ہیں؟ تخت نشینی شرف نہیں ہے، حسین کی مجلس میں خاک نشینی شرف ہے. میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ان کا مہمان ہوں، کیونکہ یہ گھر کی مجلس ہے. اس لیے جو لوگ گھروں میں مجلس کرتے ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں. گھروں کی مجلسیں یوں ہی قائم نہیں رہتی جب تک کہ گھر کے افراد تربیت کی طرف متوجہ نہ ہو. میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ اس طریقے سے نجم الحسن جعفری صاحب اپنی مجلسوں کے لیے بے چین رہتے ہیں، بے قرار رہتے ہیں. پروردگار انہیں صحت و عافیت اور میں حاشا و کلّا، آپ اس سے باور کیجیے گا کہ میں مہمان ہوں اس لیے نہیں گزارش کر رہا ہوں. میں یہ دیکھتا ہوں کہ ان کے فرزندان غلام عباس صاحب اور منور اور ان کے داماد اور ان کے عزیز اور اقربا اور احباب، آپ حضرات یہاں 8:30 بجے میرا بیان سماعت فرمانے کے لیے تشریف لاتے ہیں. یہ بچے یہ 5:30 بجے اور 5 بجے سے فرش بچھانا شروع کرتے ہیں، اور اسی وقت سے وہ اور ان کے ساتھ خاتون خانہ بچوں کو اٹھانا جگانا ہے. مولا کی مجلس ہے، عزا خانہ کیسے سجائے؟ لوگ آئیں گے، عزادار آئیں گے. تربیت کا ماحول، تربیت کا ماحول. اور جہاں جہاں گھروں میں مجلسیں ہوتی ہیں، یہ گھروں کی مجلسیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں، بڑی اہمیت رکھتی ہیں. بس ایک جملہ آ گیا زبان پہ تو میں نے عرض کیا. کس قدر سعادت مند ہیں وہ لوگ جہاں یہ تربیت کا ماحول ابھی قائم ہے. خدا انہیں جزائے خیر ادا فرمائے اور ان کی نسلوں میں قیام قیامت تک یہ سلسلہ باقی رہے. بہرحال یہ درمیان میں بات آ گئی تھی تو عرض کی میں وہ جملہ مکمل کر لوں کہ حضرت حق سبحانہ و تعالی نے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان کر دیں. اعلان ہوا، کیا اعلان ہوا؟ آؤ ہم سب جمع ہوں اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت قرار دیں. اور جمع ہوئے، کون کون جمع ہوا؟ اب رسول نے یہ اعلان نہیں کیا کہ جتنے سچے ہوں آ جائیں. اب رسول نے اعلان کیا جس نے زندگی میں ایک بار بھی کوئی کلمہ جھوٹ ادا کیا ہے وہ میرے ساتھ نہ آئے. یہ بالکل وہی طریقہ ہے جو کلمہ مبارکہ طیبہ لا الہ الا اللہ میں، پہلے نفی پھر اس بات، اور اس کے بعد کہا حسین آؤ میری گود میں آ جاؤ، حسن آؤ میرے ساتھ چلو، بیٹی فاطمہ میرے پیچھے پیچھے، علی ساتھ ساتھ چلو، فاطمہ کے پیچھے پیچھے تمام. صرف 5 تن، صرف 5 تن، صرف 5 تن. یہ کب کی بات ہے؟ کب کی بات؟ کس سن کی بات؟ بالکل جب اسلام شروع ہوا ہے تب مباہلہ نہیں ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا آخری سال ہے، آخری سال جب مباہلے کا واقعہ پیش آیا.
صرف 5 نفوس قدسیہ، اور وہ بھی کمال صداقت تو دیکھیں، جس ترتیب سے آیت میں الفاظ ہیں اس ترتیب سے صداقت کا کارواں جا رہا ہے۔ تاکہ تعویل کا حق ادا ہو جائے۔ آیت میں پہلے ابنا آنا تو آگے حسین، بھئی 2 میدان نہ بھولیے گا۔ پیغمبر نے دنیا سے جاتے جاتے 2 چہرے بطور خاص پہچنوائے، میدان غدیر میں علی کا چہرہ، میدان مباہلہ میں حسین کا۔ بھولیے گا نہیں، ہر میدان میں، ہر مہم پر، ہر سریے میں، ہر غزوے میں علی ساتھ ساتھ جاتے تھے، اور آگے آگے علم علی کے ہاتھ میں اکثر ہوتا تھا۔ اور میدان مباہلہ میں جا رہے ہیں تو گود میں حسین ہے، نظر کسی کی پڑے گی تو سب سے پہلے کون نظر آئے گا؟ اللہ حسین علیہ السلام گود میں، امام حسن، یہ ابنا آنا ہمارے پیچھے، پھر ہے نساء آنا، بی بی فاطمہ، پھر انفسنا، اپنے نفوس کو لاؤ، اس کے بعد علی ہے۔ دیکھا ترتیب، اسے کہتے ہیں کمال تعمیل پیغمبر، ارشاد حق سبحانہ وتعالی کی یہ تعمیل محمدی ہے، شان تبلیغ، شان تعمیل۔ بس گفتگو ختم ہو گئی، یہ سچوں کے چہرے دکھائے۔ اب کسی کے سچے اور جھوٹے میں تو شبہ ہو سکتا ہے، مگر کم سے کم ان کے سچے اور جھوٹے ہونے میں شبہ نہیں ہو سکتا۔ میں مجبور ہوں ایک جملہ کہنے پر، جسے اللہ نے سچا کہا ہو، رسول نے سچا کہہ کے پیش کیا ہو، ارے تاریخ اس سے گواہی طلب کرے۔ بس مجلس ختم ہو گئی، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ آج صرف یہ بات گزارش کر سکا کہ ترجمے، تفسیر اور تعویل میں فرق کیا ہے۔ جب تک مفاہیم کا بیان لفظوں کے ذریعے سے ہو تفسیر ہے، جب حقائق اشیاء سامنے آ جائیں، حاصل ہو جائیں وجداناً، تو تعویل ہے۔ اور یہ معانی قرآن سے مستنبط کیے ہیں اس طالب علم نے۔ کل سے انشاءاللہ الحی کی تفسیر و تعویل کی طرف بیان آگے بڑھے گا، اس لیے کہ جب ترجمے، تفسیر و تعویل کی حدیں معلوم ہو گئی تو اب ایک قدم گفتگو آگے بڑھے گی انشاءاللہ، مگر آج وقت تمام ہو گیا۔ میں نے کیا عرض کیا تھا؟ غدیر سے کربلا تک صراط تعویل ہے، جہان تعویل ہے۔ جہان تعویل کی حدیں کیا ہیں؟ غدیر سے کربلا تک۔ زندگی اور موت کی باتیں سب کرتے ہیں، مگر زندگی اور موت کی لذتیں اگر کہیں ملتی ہیں تو وہ کربلا میں۔ وہ بھی کون بتاتا ہے؟ آج 7 محرم ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم اہل بیت۔ بس طاقت آج محسوس نہیں ہو رہی ہے اس سے زیادہ بیان کرنے کی۔
آج 7 محرم ہے، آج ہمارے عزا خانوں میں اس کا ماتم ہوتا ہے کہ جس کے لیے تاریخ کہتی ہے لم یبلغ الحلم، ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے۔ 12-13 برس کا سن ہے، اور سن سکیں گے آپ؟ یہ وہ بچہ ہے، یہ بنی ہاشم کا وہ درخشاں ماہتاب ہے کہ جب خیمے سے نکلا ہے تو دشمنوں کا بیان ہے، ہمیں ایسا لگ رہا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا تھا۔ عدو بھی جس کو سمجھتے ہو چاند کا ٹکڑا، عدو بھی جس کو سمجھتے ہو چاند کا ٹکڑا، وہ ماں کی آنکھوں میں کتنا ہنسی رہا ہوگا۔ یہ کوئی اور نہیں، یہ قاسم کا بیان ہے، قاسم ابن حسن۔ آپ کیا گریہ کریں گے قاسم پر؟ تاریخ کربلا میں یہ تنہا ایسی شہادت ہے، ہر شہادت کی اپنی خصوصیت ہے۔ حضرت عباس کی شہادت کی اپنی خصوصیت ہے، حضرت علی اکبر کی شہادت کی اپنی خصوصیت ہے۔ یہ تنہا وہ خصوصیتیں اس میں ہیں کہ جناب قاسم جب حضرت امام سید الشہداء علیہ السلام سے رخصت طلبی کے لیے آئے تو بعض مورخین نے لکھا ہے کہ امام نے سینے سے لگایا اور اتنا روئے کہ امام غش کھا کے حسین جیسا شجاع، حسین جیسا صابر، حسین بھتیجے کو سیاہ بھتیجا ہو تو ایسا ہو اور چچا ہو تو ایسا۔ حسین غش کھا کے گئے، پھر اٹھے، کہا بیٹا تم تو ہمارے بھائی کی یادگار ہو، ہم کیسے اذن دے دیں؟ بیٹا تم اپنے ماں کے لیے سہارا ہو، ہم کیسے اجازت دے دیں؟ ادھر سے آواز آئی، آپ امام وقت ہیں ابو عبداللہ، ایک بیوہ کا نذرانہ قبول بیوہ کا نذرانہ قبول کر لیجئے۔ اب میں خلاصہ واقعہ عرض کر رہا ہوں۔ امام نے بھتیجے کو، چاند جیسے بھتیجے کو، قاسم ابن حسن کو میدان میں جانے کی اجازت دی۔ اب تاریخ ایک بات اور نقل کرتی ہے، کہتی ہے یہ ایسا بوٹا سا قد تھا کہ ان کے قد کے مطابق کوئی زرہ نہیں تھی، جو جاتا تھا میدان میں اس کے جسم پہ زرہ ہوتی تھی۔ جب قاسم گئے تو بس ایک ہلکا سا کرتا تھا، کوئی زرہ نہیں۔ جب جسم پہ زرہ بھی نہ ہو، سن بھی کم ہو، اور جوش ہو، جذبہ ہو، بے تحاشا جنگ کر رہا ہو، تو اس کے اوپر کتنی تلواریں پڑ رہی ہوں، کتنے تیر آ کر لگ رہے ہوں گے، جسم میں پیوست ہو رہے ہوں گے۔ حضرت امام حسن کا یہ بچہ، یہ چاند، امام حسین کا یہ بھتیجا، بنی ہاشم کا یہ چاند، لڑتا رہا، جنگ کرتا رہا، بڑے بڑے سورماؤں کو تحت تیغ کیا ہے، لیکن بہرحال سر اقدس پہ ایک گرز آ کر لگا۔ اس کے بعد گھوڑے پر سنبھلا نہ گیا۔ کیسے سنبھلا جاتا؟ اس لیے کہ پاؤں رکاب تک بھی تو نہیں پہنچ رہے، نہ جسم پہ زرہ تھی، نہ پاؤں رکاب میں تھا۔ اس بچے سے اب سنبھلا نہیں گیا، گھوڑے سے زمین تک آتے آتے بے ساختہ منہ سے نکلا، چچا میری مدد کون؟ اجرکم علی اللہ۔ امام نے جملہ سنا،
سرعت کے ساتھ ممکن تھا جناب قاسم تک پہنچنے کی کوشش کی، اس آواز کی سمجھ میں بڑھے، قریب جا کے دیکھا تو دیکھا ایک شقی ہے جو چاہتا ہے کہ سر قلم کرے۔ حسین سے یہ منظر دیکھا نہ گیا، کہا وہ شقی میرے ہوتے ہوئے وہ قاسم کا سر قلم نہیں کر سکتا۔ بس ایک مرتبہ حسین جھپٹے اور اس شقی کو بچانے کے لیے ادھر کی فوجیں ادھر، ادھر کی فوجیں ادھر، قاسم پامال ہو گئے۔ اسی لیے قاسم کا لاشا نہیں آیا، قاسم کی لاش کے ٹکڑے اپنی آبا کے دامن میں لے